الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جیسا کہ موجودہ جو وبائی موسم ہے، اس موسم کو لے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ غم اور اس میں مصیبت کا شکار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے مواقع پر، خاص طور پہ جب غم کا موسم ہو، تو ہمیں لوگوں کو صبر اور شکر اور پیار اور محبت اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں اس طرح کا جو پیغام ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اس چیز کو صحیح معنوں میں اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیماروں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور اسلام اس چیز پر ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ رب العزت، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو شفا دینے والا ہے، اور بیمار بھی وہی کرنے والا ہے۔ کسی بھی مریض کو یہ ضرور اس کے اوپر لازم ہے کہ بیماری از خود اس کے جسم میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے حکم سے اس کے جسم کو اس نے جکڑا، اور اللہ کے حکم سے وہ بیماری اس سے دور ہوگی۔ یقین کریں کہ صبر و شکر یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔ صبر و شکر کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صبر اور شکر ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر وہ بیماری میں صبر کرتا ہے، بیماری میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پر یعنی استفسار کرتا ہے کہ یا رب میں بیمار ہوں، اللہ تو مجھے شفا دے، یا اللہ مجھے صبر کی قوت دے تاکہ میں صبر کروں اور اپنی اس بیماری پر یا اللہ تجھ سے اجر کی امید رکھوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دکھ اور درد اور تکالیف، جب بیماری آتی ہے تو یقیناً اس کو دکھ، درد اور تکالیف بھی اس کے پاس آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طور پہ ایسی بیماری کی کیفیت میں اپنے بندوں کو تلقین کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صحیح الترغیب میں ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری عورت کی جو ہے وہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس سے پوچھا کہ کیا محسوس کر رہی ہو؟ جیسا کہ ہم جب جاتے ہیں کسی کی عیادت کے لیے اور کسی کو جا کے ہم کہتے ہیں کہ کیسا ہے، کیا حال ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بھی میں اچھا محسوس کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس بخار نے تھکا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت کو کہا کہ تمہیں تھکنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ابتلا میں ڈال کر ان کے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی بیماری جو ہے وہ، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ انسان کو صاف کر دیتی ہے تکالیف سے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی نیکیوں کو لکھ لے، پھر اگر اللہ اسے شفا دے دیتا ہے تو اسے دھو دیا جاتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور اگر وہ شخص وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ مشکات شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جان دینے والے شہداء کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ اسی طرح حادثے میں کوئی فوت ہو گیا، حادثے میں کوئی زخمی ہو گیا، بیماری سے کوئی فوت ہو گیا، بیماری سے کوئی ابتلا اور تکلیف میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرے گا بیماریوں سے، مسائل سے۔ پھر علاج کا حق یہ ہر انسان کا ہے۔ علاج جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نازل نہ کیا ہو۔ علمہ فمن علم، جہلہ فمن جہل، یہاں تک کہ ہمیں اپنے علاج کے دوران اچھے ڈاکٹر کا، اچھے حکیم کا اور اچھے جو معالج کا انتخاب جو ہے یہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ اور اس کے بعد پھر
اس کے بعد جو ہے ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ۔ مستقل مزاجی کے ساتھ علاج کریں۔ علاج دو طریقوں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج جو ہے وہ دو طریقوں سے ہے۔ ایک علاج قرآن کریم سے ہے، یعنی دعاؤں سے ہے، اور ایک علاج مسنون دعاؤں اور قرآن کریم سے، اور دوسرا علاج جو ہے وہ یعنی جو ہمیں اسباب، جو ظاہری اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علاج کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عیادت، کسی مریض کی عیادت کرنا، نبی علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بتایا ہے کہ مریض کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ ہم بے شمار مریض دیکھتے ہیں، بے شمار لوگوں کو بیمار دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس پر بہت خاص اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا رب اس مریض کو شفاء کاملہ عطا فرما، لا بأس علیک طہور انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مریضوں کے اوپر دعا کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ مریض کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ کوئی شخص بیمار ہو یا کسی ابتلا میں ہو، اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ شخص کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ اس کی جو دعائیں ہیں، مریض کی دعائیں ہیں، بیمار کی دعائیں ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ان سے جا کے دعائیں، انہیں کہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ سبحان اللہ، وہ اپنے لیے تو دعا کرتے ہی ہیں، اور کوئی شخص سفر میں ہو، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی ابتلا میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو آباد رکھنے والے نیک بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا فرشتوں کا طریقہ کار ہے، اور بیماری کی عیادت کرنا ایک نفیس اور صالح عمل ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی، فطری ضرورت اور عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ آج کوئی شخص تھوڑا سا بھی بیمار ہو جائے، ہم بہت دور کی بات ہے کہ ہم اس کی عیادت کرنا، ہم کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد جب وہ منظر عام پر آئے تو ہم پوچھتے ہیں کہاں تھے بھائی؟ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ روابط اپنے مضبوط رکھیں۔ واللہ العظیم یہ 4 دن کی زندگی ہے، اور پھر کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ایسے نہیں کہا کہ جو صحت ہے یہ 1000 نعمت ہے، یعنی آپ کی نعمت اگر وہ تندرست آپ کے سامنے چلتا پھرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے کانٹیکٹ ختم کر دیں۔ اور ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی لگائی کہ جو بیمار ہیں ان کی عیادت جو ہے نا وہ کی جائے۔ اب عیادت کرنے والا جو ہے وہ کن باتوں کا خاص طور پہ خیال کرے؟ مریض اور اس کے لواحقین کے آرام کا، وقت کا خیال رکھے۔ بے وقت عیادت کے لیے چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی مریض اگر اسپتال میں ہے تو اسپتال میں ملاقات کے اوقات کے علاوہ مریض سے ملنے کی کوشش نہ کی جائے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہریں سوائے اس شخص کے جس کو زیادہ دیر ٹھہرنے سے مریض کو خوشی حاصل ہو۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ مریض کے پاس بہت جلد، یعنی اس کے پاس رکیں، عیادت کریں اور جلدی اٹھ کے چلے جائیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پوچھے مزاج کیسا ہے، مریض کو تسلی دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، جلد صحت یابی کی خوشخبری دینا احسن عمل ہے، اس کو حوصلہ دینا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے بہت کم وقت ٹھہرا کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیمار کی جو عیادت تھی وہ کم سے کم وقت میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخر میں ہمارا جو ایک بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بیمار کا ایک حق یہ ہے کہ معالج کی ہدایت کے مطابق وہ اپنا علاج کرے، وہ علاج کروائے، پرہیزی کھانا اس کو فراہم کیا جائے اور بد پرہیزی نہ کی جائے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے کیے جائیں کہ اس کو یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو یعنی ہم میں سے گھر میں سے کوئی بیمار ہوتا تو گھر والوں میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ یعنی ایک مشروب ہے وہ تیار کرنے کا حکم دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خود بھی پیتے
اور مریض کو بھی پلاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے کہ یہ غمگین دلوں کو تقویت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی عورت اپنے پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا میل کچیل جو ہے وہ صاف کرتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق مریض کو اس کی ہدایات یعنی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس کی عیادت کرنا اور اس کی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا علاج کرنا اور پھر اس کے ساتھ وہ سلوک اور وہ محبت کرنا جو کہ آج کورونا کے مریضوں کے اندر بالکل ناپید ہو چکی ہے۔ بہت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایس او پیز کے خیال کرتے ہوئے اپنا لازمی احتیاط کرتے ہوئے اپنے مریضوں کے دل میں یہ بات ہرگز نہ بیٹھنے دیں کہ جس طرح یہ ابھی پچھلے دنوں فیروز والا میں ایک پروفیسر ظہیر احمد صاحب کے ساتھ ہوا کہ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ قوت ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح ایبٹ آباد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی اپنے والد کی لاش کو اکیلا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اس کے خاندان رشتہ دار کوئی شخص اس کے قریب نہیں جا رہا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ احتیاط بھی کریں اور احتیاط کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا ایک طرز عمل اور خوبصورت انداز ہے تربیت کا، اس تربیت کے انداز کو اپناتے ہوئے ان سارے معاملات کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ کسی کی عیادت کرنا، کسی کو حوصلہ افزا بات کرنا اور کسی کے لیے بھلائی کا رستہ کھولنا، کسی کے لیے اچھائی کے 4 الفاظ ادا کر دینا، یہ تمام چیزیں آپ کے جسم کا صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال، وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے رب العزت خوش ہو جائے اور اللہ ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔